الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور ہم کو معلوم بھی ہے کہ ابھی چند دن کے بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے۔ آج کا بیان استقبال رمضان پر ہوگا، یعنی رمضان المبارک آنے سے پہلے ہم کو رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم کیا کیا تیاریاں کر لینی چاہیے۔ جیسے ایک عام مثال ہے کہ ہم کسی کے گھر جا رہے ہو یا ہمارے گھر کوئی مہمان آ رہا ہو، کوئی بڑا سیاستدان ہو یا کوئی بڑا منسٹر ہو، یعنی دنیا میں بڑے عہدے پر اگر کوئی ہو، اگر وہ ہمارے گھر آ رہا ہے تو ہم کیسی تیاریاں کر رہے تھے کہ ہمارے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اور جو گھر میں مستورات اور چھوٹے بچے رہتے ہیں ان کو بھی اس بات پر متوجہ کر دیتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں فلاں صاحب آنے والے ہیں، تھوڑا سلیقے کے ساتھ تمیز کے ساتھ رہنا، ان کے سامنے ایسی ویسی حرکتیں نازیبا سازشیں نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی ہمارے گھر آ رہا ہے یا ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں، صبح ہم کو کوئی کسی کے گھر جانا ہے تو ہم رات ہی سے اس کی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم اس کے وقت بھی تیار ہونا چاہیے، شعبان المعظم کے پہلے ہی سے تیاری کر لینی چاہیے، تبھی جا کر ہم رمضان المبارک کو صحیح معنی میں استعمال کر سکیں گے اور رمضان المبارک کی برکتوں کو ہم صحیح معنی میں اپنے اوپر اور اپنے گھروں کے اندر لے کر آ سکیں گے۔ اس کی عظمت، اس کی قدر، اس کی وقعت ہمارے دلوں میں بٹھانا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کام ہم کو ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، جو آنے والا مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں آپ حضرات کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے تھے، اسی طرح آپ کے اوپر بھی روزے فرض کیے ہیں۔ اور روزے رکھنے سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں من قبلکم لعلکم تتقون،
تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اخلاص و للہیت پیدا ہو۔ ریاکاری، روزے میں ریاکاری نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ دوسرے عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزے میں دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہے روزے میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بھی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ مل جاتے ہیں۔ اس میں ریاکاری کیوں نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا ہم کو دیکھ سکتا ہے، اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں تلاوت کر رہا ہوں، اس میں بھی ریاکاری کا اندیشہ ہے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے دوسرے مجھے دیکھ کر یہ سمجھے کہ ماشاءاللہ کیا قرآن پڑھنے والے ہیں اور کیا صبح سے شام تک قرآن میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ذکر و اذکار میں بھی ریاکاری کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی مسجد میں بیٹھ جائے تسبیح لے کر تو دیکھنے والے دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ صبح سے لے کر شام تک تسبیح میں ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے اور اس کے اندر ریاکاری ہے۔ تو زکوٰۃ میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور 50,000 روپیہ ہمارے زکوٰۃ کے نکلے ہیں، تو ہم اس کو دوسروں کو دکھلانے کے واسطے 4 آدمیوں کے سامنے زکوٰۃ کے مستحق کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا نہیں تو زکوٰۃ دینے کے بعد 40 لوگوں کو بول کر پھر رہے ہیں کہ ہم نے فلاں صاحب کو میرا زکوٰۃ کا پیسہ پورا ان کو دے دیا ہوں اور ان کی پوری ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام اعمال میں ریاکاری کا اندیشہ ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، صبح سحری کرتے ہیں اور شام کو افطاری کرتے ہیں، اور درمیان میں ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ روزے دار ہے، کوئی معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر روزے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر تقوی کو پیدا کرے گا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اللہ تعالیٰ کے استحضار کو کہتے ہیں۔ تقوی کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ متقی ہو گیا، وہ دنیا کے تمام انسانوں میں یہ اللہ والا بن گیا۔ جس کے دل کے اندر تقوی ہو جاتا ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے، جس کے اندر دل کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اور تقوی یہ کیسے پیدا ہوتا ہے روزے سے، میں اس کو بھی سمجھاتا چلو۔ اگر کوئی آدمی صبح سحری کیا، سحری کرنے کے بعد اب شام تک غروب شمس تک یعنی مغرب تک اس کو بھوکے رہنا ہے۔ روزہ نام ہے کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام، یہ 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اگر کوئی آدمی صبح سحری کیا، اب رات کے دوپہر کے 12 بجے اس کو تیز بھوک لگ گئی، اب وہ اپنے گھر کے بیڈ روم کے اندر چلا گیا اور وہاں جانے کے بعد فریج ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ روزہ اس کو مفید بناتا ہے، اگر اس روزے کے ذریعے اس کے دل میں تقوی آتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ بیڈ روم کے اندر ہے اور وہاں پر کوئی دیکھنے والا بھی موجود نہیں ہے اور وہاں فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، اگر وہ پی لے گا تب بھی کوئی اس کو نظر نہیں آئے گا، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا اگر وہ پی لے گا۔
لیکن روزے دار اس وجہ سے رکتا ہے کہ یہاں پر بند کمرہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور میرے سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ بند کمرے میں فریج کا پانی رکھا ہوا ہے اور اگر وہ پینا چاہے تو بغیر کسی کے ڈر کے پی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ نہیں پیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ڈر جس بندے کے دل میں پیدا ہو گیا، جس بندے کے دل کے اندر اتر گیا، تو سمجھ لیجئے کہ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کس لحاظ سے کریں؟ تو تیاری سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تیاری کیا ہے؟ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر گناہ کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو اس کا روزہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا۔ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں، پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں، اور نفسانی خواہشات یعنی بیوی سے ملنے کو بھی ہم اپنے آپ کو روکے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ میں جھوٹ بول رہے ہیں، تو میرے بھائیوں اس کا روزہ اسی کے اوپر پھینک دیا جائے گا۔ اگر آپ سے معلوم کریں، اگر آپ کسی عالم سے معلوم کریں کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں، کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟ تو شریعت کی روح سے، مسئلے کی روح سے وہ آدمی یہی جواب دے گا کہ آپ کا روزہ تو ہو گیا ہے، آپ کا روزہ ہو گیا ہے، آپ کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی قضا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اے صحابہ، اگر تم رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتے ہو اور پھر جھوٹ بولتے ہو تو آپ کا یہ روزہ کسی کام کا نہیں ہے، آپ کا یہ روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ ایک ہے کھانے سے، اور ایک ہے پینے سے، اور ایک نمبر 3 ہے بیوی سے نفسانی خواہشات سے رکنے سے دور رہنے۔ ان 3 چیزوں کا نام روزہ ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ کھانا بھی حلال ہے، کھانا بھی کیا ہے؟ حلال ہے، کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیگر مہینوں میں اگر رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ پینا بھی گناہ نہیں ہے رمضان کے علاوہ کے مہینے میں، اور اپنی بیوی سے اگر کوئی ملتا ہے، نفسانی خواہشات کو پوری کرتا ہے، تب بھی اس کے اجر میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ تینوں چیزیں حلال ہیں، یہ تینوں چیزیں رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں یہ تینوں چیزیں حلال ہیں۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حلال چیزوں سے رکے رہو، حلال چیزوں سے رکے رہو، اور حرام چیزیں جو ہیں ان سے تو بدرجہ اولا رکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے نہ بولے، حرام چیزوں سے تو بدرجہ اولا رکنا ہے۔ جب حلال چیزوں پہ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے تو حرام چیزوں کی کہاں سے اجازت دے گا؟ یہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، اسی طرح سے حرام پیسہ کھانا، یہ ہر جب سے آدمی پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک یہ چیزیں آدمی کے لیے حرام ہیں۔ مرنے تک یہ چیزیں آدمی کے لیے حرام ہیں۔ اگر روزہ رکھتے ہوئے وہ جھوٹ بولتا ہے تو روزہ مفید نہیں ہوگا، روزے کے اوپر اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ روزہ رکھتے ہوئے غیبت کرتا ہے تب بھی اس کا روزہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگا، فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔
اور روزے کا کوئی اجر و ثواب اس کے اوپر نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہی بتائے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کو تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے بچنا چاہیے، تمام گناہوں سے بچنا چاہیے، تبھی جا کر اس کا روزہ مفید ثابت ہوگا، اس کا روزہ اس کے حق میں آخرت کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ تبھی جا کر اس روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ دوسرے اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلاتے ہیں کہ نماز کا اتنا ثواب ہے فرشتے آپ کو دے دیں گے، زکات کا اتنا ثواب ہے فرشتے آپ کو دے دیں گے، اور دیگر نوافل کا اتنا ثواب ہے فرشتے آپ کو دے دیں گے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں خود اس کو اپنے ہاتھوں سے دے دوں گا، یا نہیں تو دوسری روایت میں آتا ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو میرے بھائیو، رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے رمضان کی تیاری پختگی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں رمضان کی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے تبھی جا کر ہم رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کریں گے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں شاپنگ کے واسطے اپنے گھروں سے ہرگز نہ نکلیں۔ جو بھی آپ کو شاپنگ کرانا ہے اپنے گھر والیوں کو اور اپنے بیوی بچوں کو، تو تیاری اسی کا نام ہے کہ جو شاپنگ رمضان المبارک میں کرانا ہے وہ آج اسی مہینے میں کرا لیجئے، اور رمضان صرف اور صرف خالص اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیجئے۔ اگر آپ کو رمضان المبارک کے سفر میں جانا ہے تو وہ سفر ابھی کر لیجئے۔ اگر کوئی دوسرے کام کاج آپ کو رمضان المبارک میں کرنا ہے تو رمضان المبارک میں نہ کیجئے، بلکہ ابھی سے آپ اپنے کاموں کو مکمل کر لیجئے، ابھی سے اپنے کاموں کو مکمل کر لیجئے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو مکمل دوسری ضروریات سے فارغ کر لیجئے رمضان المبارک کی عبادت کے لیے۔ اور رمضان المبارک میں صرف اور صرف عبادت کرنا ہے، رمضان المبارک میں صرف اور صرف عبادت کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عمریں الگ الگ ہیں، کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی عمر 25 سال ہے، کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی عمر 50 سال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس کی عمر جتنی زیادہ ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عمر میں، اپنی زندگی میں اتنے رمضان المبارک کو پایا ہے۔ اگر کسی کی عمر 35 سال ہے، جس پر 5 سال ہے، 15 سال سے پہلے کا اعتبار اگر نہ کیا جائے، 15 سال کے بعد بالغ ہونے کے بعد شمار کیا جائے تو آدمی مکمل 20 رمضان المبارک کو پایا ہے۔ جس کے عمر جس پر 5 سال ہے وہ آدمی مکمل جس پر 5 سال یعنی 35 رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پایا ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ، ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں، ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے رمضان المبارک اپنی زندگی میں 35 بار پایا ہے، 30 بار پایا ہے، 40 بار پایا ہے، ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے۔ تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے زندگی کے اندر 20 رمضان المبارک آئے ہوئے ہیں، لیکن 20% بھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی ہوئی ہے۔ 25 مرتبہ رمضان المبارک کو ہم نے پایا ہے، لیکن 25% ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی واحد وجہ، اس کی ایک وجہ صرف اور صرف یہی ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک کو ہم نے جس طرح دیگر مہینے گزار رہے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہم نے اسی طرح گزار لیے ہیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت کو ہم نے اپنے دلوں میں نہیں بسایا ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے۔ دوسری عبادت کو دیکھیے، حج کی عبادت ہے، حج کی عبادت ہے۔ پورے سال میں شمسی
کے اعتبار سے رمضان پورے سال میں 65 دن ہوتے ہیں، 365 دن ہوتے ہیں، پورے سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ 365 دن میں اگر کوئی حج کے مہینے متعین ہے، اگر کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو میرے بھائیوں مسائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے 40 دن کے لیے حج کے لیے جاتا ہے، لیکن حج وہاں پر صرف اور صرف 5 ہی دن ہوتا ہے۔ حج 365 دن میں 360 پر 5 دن میں سے حج صرف اور صرف 5 دن ہوتا ہے۔ حج صرف اور صرف 5 دن ہوتا ہے۔ 5 دن اگر وہ چھوٹ گئے تو وہ آدمی کا حج معتبر نہیں ہوگا، عند اللہ اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ لیکن صرف اس 5 دن میں ہمارے اندر کتنی تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارے اندر کتنی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ حج کے لیے گیا تو حج کو آنے کے بعد اگر اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو وہ اپنا چہرہ سجا لیتا ہے داڑھی سے۔ اگر کوئی بندہ پینٹ شرٹ میں ہے تو وہ کرتا اور پیجامے میں اتر جاتا ہے۔ اگر کوئی پہلے بے نمازی تھا حج کرنے کے بعد وہ نمازی بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ تبدیلی اور یہ اس کا رد و بدل ہونا، آدمی کے اندر تغیرات کا پیدا ہونا، یہ صرف اور صرف 2 چیزوں سے ہوتا ہے، صرف اور صرف 2 چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم حج کو جا کر آنے کے بعد ہمارے نام کے ساتھ حاجی لگایا جاتا ہے، ہمارے نام کے ساتھ حاجی لگایا جاتا ہے، ہمارا نام حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب ہے، اس کے بعد پہ وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر لیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے پیسہ خرچ کرتا ہے۔ پیسہ خرچ کرنے کے بعد وہاں پر جا کر حج کرتا ہے، اس کے بعد تھوڑا بہت اپنی زندگی میں تبدیلی کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہم کو 30 دن مل رہے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 راتوں سے 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ایک رات ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کو مل گیا تو اس کو تمام عبادتیں مل گئی، لیکن ہم رمضان المبارک کے مکمل 30 دن ملنے کے بعد بھی ہمارے اندر 30% تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، رمضان المبارک کی وقعت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کو اپنے دلوں میں بساؤ، اور جو ضروریات ہیں آپ کے شاپنگ کرنا کرانا دوسروں کو، اور اپنے کاروبار کے صبح سے لے کر شام تک ابھی سے بیٹھ جاؤ، اور رمضان المبارک میں عبادت کے لیے فارغ کر لیجئے، عبادت کے لیے فارغ کر لیجئے۔ 11 مہینے پیسے کمائے ہیں، 1 مہینہ عبادت کر لیجئے، 1 مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مکمل نکال دیجئے۔ روزی کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، وَالسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ آپ جتنا بھاگو گے اتنا نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا اتنا ملے گا۔ اس کا ہمارے کو اس کا ایمان ہے ہمارے اوپر۔ تو میرے بھائیوں جہاں تک ہو سکے رمضان کی تیاری کر لیجئے، عبادت میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول کر لیجئے، نوافل کا زیادہ اہتمام کیجئے، ابھی سے نوافل کا زیادہ اہتمام کیجئے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اور 20 رکعت تراویح مسلمانوں کو بہت اٹھا جاتی ہے، اس لیے کہ عادت ختم ہو گئی۔ پہلے رمضان میں ہم 20 رکعت پڑھتے تھے، اب عادت ختم ہو گئی، اس لیے ابھی سے نوافل زیادہ پڑھیے تاکہ رمضان میں ہم خوش دلی کے ساتھ اور چست و چابک ہو کر اور ہماری طبیعت کو سنبھال کر ہم 20 رکعت خوش و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھیں۔